سورہ الانعام قرآن کے 7ویں اور 8ویں پارے میں چھٹی مکی صورت ہے۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں یعنی قومیں کھپا دیں، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موصلہ دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے، اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں۔ اور ضرور ہے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں؟ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، ضرور اس پر اللہ کی مہر یعنی رحمت ہوئی، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔ تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی ٹھوسی ہوئی روئی، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں، اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں، اور انہیں شعور نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور بولے وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں تقصیر کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائے پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینا، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے رستے ڈال دے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے، اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اور بے شک
ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گر گڑائیں، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گڑائے ہوتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیوں سراہا اللہ رب سارے جہاں کا۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے؟ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، تو جو ایمان لائے اور صبرے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔